بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ساتھ وجی احمد صدیقی۔ ولاگ ہے کہیں ان کہیں، اور آج کا موضوع ہے عدالتوں کی تفریحی چھٹیاں۔ ہزاروں قیدی جیلوں میں قید اپنے مقدموں کے لیے انصاف کے منتظر ہیں، اور عدالت تفریحی رخصت پر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے رات نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 53,936 قیدی پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں، اور ان کی اکثریت اپنے مقدمات کے فیصلوں کی منتظر ہے۔ ان میں سے 944 خواتین اور 135 بچے ہیں، اور 703 ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے۔ یہ سب اپنے مقدمات کے انتظار میں ہیں کہ ان کا کب فیصلہ ہو۔ ان مقدمات میں 52,450 مقدمات ایسے ہیں جن کا برسوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ بہت طویل عرصے سے زیر التوا ہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عدلیہ کی تنخواہوں میں حالیہ دنوں میں 20% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں عدلیہ کی 3 ماہ کی رخصت انصاف کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ سزائے موت پانے والے قیدیوں کی اپیل سننے میں سیشن کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچنے میں 10 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے جس المیے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بہت ہی سنگین ہے۔ یہ عدالتیں چھٹی پر گئی ہیں۔ اگر کسی بڑے آدمی کا مقدمہ آ جائے، کسی مالدار آدمی کا مقدمہ آ جائے، تو رات کے 12 بجے بھی عدالت کو کھول کر مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور اتنی تنخواہوں کے بعد ایک جج صاحب ڈیم کے فنڈ پر اربوں روپے جمع کر کے نکل لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو چیف جسٹس مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ ڈیم فنڈ جمع کرنے کے لیے۔ کیا یہ ان کی ذمہ داری تھی یا اپنے اختیار سے تجاوز کرنا تھا؟ اس پر ان کی کون پکڑ کرے گا؟ اسی طرح جسٹس گلزار کے فیصلوں سے انسانی المیہ پیدا ہوا ہے، خاص کر نسلہ ٹاور کا فیصلہ، جس میں جسٹس گلزار نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ان ذمہ داروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا جو اس کرپشن کے ذمہ دار تھے، اور ان سے بھی صرف نظر کیا۔ سزا صرف ان لوگوں کو دی جو نسلہ ٹاور کے رہائشی تھے۔ ججوں نے اپنی تنخواہ خود مقرر کر لی ہے، خود ہی اپنی پینشن مقرر کر لی ہے، جبکہ یہ کام وزارت خزانہ کا ہے کہ وہ تنخواہوں کا تعین کرے۔ ملک میں مہنگائی کے حوالے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کئی فیصد اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کا بوجھ غیر سرکاری ٹیکس دہندہ غریب عوام پر پڑتا ہے، جو بجلی اور گیس کے بلوں میں ناجائز ٹیکس دے رہے ہیں۔ ججوں نے اپنی تنخواہ میں 20% اضافہ کر لیا ہے، اور جج کی تنخواہ کم سے کم 15 لاکھ روپے ہے، تو 15 لاکھ روپے کا 20% 3 لاکھ روپے ماہانہ بنتا ہے، اور 36 لاکھ روپے سالانہ، یعنی جج صاحب اب 18 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ وصول کریں گے۔ اب جب اتنی تنخواہ ملے گی تو جج صاحب کو اس کو خرچ کرنے کے لیے 3 مہینے کی چھٹیاں تو ضروری درکار ہیں۔ ملک میں انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ افسر کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بشمول تمام الاؤنسز۔ بیوروکریٹس، یہ جج اور دیگر اعلیٰ افسران قومی خزانے پر اس طرح کا ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیں۔ 2022 کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپٹ ترین اداروں میں عدلیہ سر فہرست ہے۔ انصاف کی عالمی رینکنگ میں سویڈن کا پہلا نمبر ہے، بھارت کا 37واں، نیپال کا 40واں، اور پاکستان 83 نمبر پر ہے، جبکہ سب سے آخری نمبر پر زمبابوے ہے، جس کا نمبر 102 ہے۔ ایک ایسی عدلیہ جس کے لاکھوں مقدمات زیر التوا ہوں، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ تفریحی چھٹیاں کرے۔ ایک ایسی عدلیہ جو دنیا میں انصاف کے معیار پر، انصاف کے کرنے کے پیمانے میں سب سے نیچے ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لاکھوں روپے تنخواہ وصول کرے اور تفریح بھی کرے۔ ہمارا عدالتی نظام برطانیہ سے مستعار لیا گیا تھا، لیکن برطانیہ میں عدالتوں کی صرف 1 دن کی چھٹی ہوتی ہے، اور امریکہ میں 10 دن کی۔ صرف بھارت اور بنگلہ دیش میں اسی طریقے سے چھٹیاں ہوتی ہیں عدالتوں کی جس طریقے سے پاکستان میں ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں انصاف کا التوا کبھی نہیں ہوا، اور دنیا کا سب سے مشہور محاورہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ ڈنمارک میں کرمنل کیس کسی وقت بھی کھولا جا سکتا ہے، پاکستان میں اگر بند ہو گیا تو دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ یورپ میں آسٹریا ایک ایسا ملک ہے
جہاں انصاف میں بہت تیزی ہوتی ہے اور مقدمات کا فیصلہ سرعت کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر امن و امان کی صورتحال نہایت بہترین ہے۔ پاکستان میں انصاف بھی مشکوک ہے اور اس پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں۔ یہ الزامات کسی اور نے نہیں، دنیا نے لگائے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہماری گفتگو پر تبصرہ کیجئے، تنقید کیجئے اور ہمارے ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔